پڑھوائیے، لارڈ کانوینٹ میں پڑھوائیے، کالوین کالج میں پڑھوائیے، سینٹ ایگزیویئر میں پڑھوائیے، اور بھگتیے نتیجہ کہ لڑکی چلی گئی سدھیر کے ساتھ، لڑکی بھاگ گئی سدھارتھ کے ساتھ، لڑکی بھاگ گئی کھنہ کے ساتھ. یہ وہ نام ہیں جو پچھلے ہفتے میں آئے ہیں، میں فرضی نام نہیں لے رہا ہوں. اور یہ وہ لڑکے تھے جنہوں نے ہفتے 15 دن کے اندر اس لڑکی کا گلا گھونٹ کے مار دیا. جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر، جنت کو اور اسلام کو چھوڑ کر، اللہ اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر وہ گئی تھی اس مشرک کے ساتھ، اس مشرک نے 10-15 دن اس کی عزتیں لوٹی، اس کی زندگی برباد کی، اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ 15 دن سے تم مکان کے اندر رکھے ہوئے ہو، ایک بار مجھے گھمانے تو لے جاؤ، تو خالی اس فرمائش پر گلا گھونٹ کے مار دو. یہ ہیں وہ مجنوں صاحب، یہ ہیں وہ عاشق. کیوں غلطی کی لڑکی نے؟ اس لیے غلطی کی کہ لڑکی کو زندگی کی نزاکتیں، زندگی کی اونچ نیچ اس کے ماں باپ نے بالکل نہیں سمجھائی. اس لیے مجھے تو یقین ہے جتنی سزا لڑکی کو ملے گی اس سے کہیں زیادہ سخت سزا اللہ کے ہاں ماں باپ کو. الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. کوئی بچہ یا بچی کسی گھر میں جنم لیتی ہے تو وہ ایک بالکل سادہ سلیٹ لے کر اللہ کے یہاں سے آتی ہے. ہر بچے اور بچی کے اندر نیک بننے کی بھی پوری صلاحیت ہوتی ہے، اور بگڑ جانے اور خراب کیریکٹر میں پھنس جانے کی بھی پوری صلاحیت ہوتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے ماں باپ پر. ماں باپ کی فکر مندی، ماں باپ کی سمجھداری، ماں باپ کی سلیقہ مندی، ماں باپ کی توجہ، یہ بچوں کو نیک بنا دیتی ہے. اور اگر ماں باپ بے توجہی برتتے ہیں، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، بچوں کی کردار سازی، بچوں کو زندگی کی اونچ نیچ اور نوک پلٹ سمجھانے کی طرف سے اگر ماں باپ غفلت برتتے تو یہ اولاد اپنے ماں باپ کی بدنامی کا، اپنے خاندان کی رسوائی کا، جگ ہنسائی کا سبب بنتی ہے. اور اس کی اصل ذمہ داری اس بگڑنے والی اولاد کے علاوہ ماں باپ کی ہوتی ہے.
جب ماحول زیادہ خراب ہو تو بچوں کے بگڑنے کے امکانات بہت زیادہ، اس لیے کہ ایک عمر ہوتی ہے بہت ہی ناسمجھی، انسان کی سمجھ تجربوں سے آتی ہے اور تجربے عمر چاہتے ہیں۔ کچی عمر میں تجربے نہیں ہوتے اور خیالات کا، خواہشات کا، جذبات کا، ارمانوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ یہ ایک فطری بات ہے، انسان کا دماغ، انسان کا برین جس طرح ڈیولپ ہوتا ہے، کون سی حصے اس کے پہلے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، فنکشن کرنے لگتے ہیں، کون سے حصے تھوڑی دیر میں وہ پوری طرح سرگرم ہوتے ہیں، یہ بات تو اب سائنس کی تحقیقات نے بہت کھول کر رکھی، لیکن سائنس کی تحقیقات کو جو نہ بھی جانتا ہو، وہ تو انسان اپنی زندگی میں، ہر آدمی جب اپنے بچپن پر غور کرے گا تو اس کو ہنسی آئے گی، اس کو بہت سی ایسی باتیں یاد آئیں گی کہ میں بھی کیا سوچا کرتا تھا، کیا حرکتیں کرتا تھا۔ اس کی اپنی نوجوانی کی بہت سی غلطیاں اس کو یاد آئیں۔ وہ عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے اور اس کو سنبھالے رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف تیل اور صابن بچوں کو لا کر کوئی دے دے، اس سے ذمہ داری پوری ادا نہیں ہوتی۔ ماں باپ جب بنتے ہیں تو اس سے پہلے وہ زندگی کے تجربوں سے گزر چکے ہوتے، انہیں بہت کچھ دنیا کی وہ باتیں، زندگی کی وہ سچائیاں معلوم ہو جاتی ہیں جو ان کے ان معصوم بچوں اور بچیوں کو نہیں معلوم۔ کتنا عرصہ ہوا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سائنٹیفک نصیحتیں کی۔ فرمایا 7 سال کی عمر جب بچہ پہنچ جائے تو اس وقت نماز کی عادت ڈلواؤ۔ اب یہ 7 سال کی جو عمر ہے نا، اللہ کے رسول نے تو ایک سادہ سے لفظوں میں بات فرما دی، اس لیے کہ آپ تو سب کے نبی تھے، پڑھے لکھوں کے بھی اور ان پڑھ لوگوں کے، اور یہ حضور کا معجزہ ہے کہ ان کی ہر بات کی تحقیق بعد میں لوگوں نے کی۔ تب پتہ چلا کہ دماغ جو ہوتا ہے بچے کا 7 سال کی عمر میں وہ ایک کراس روڈ پر پہنچتا ہے، دوراہے پر، یا وہ چلا جائے گا نیکی کے راستے پر یا وہ چلا جائے گا گمراہی اور شیطنت کے راستے۔ ایک برین میں، ایک دماغ میں 7 سال کے اندر ایک صلاحیت پیدا ہوتی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بچے کو نماز میں لگا دو 7 سال کی عمر سے۔ اب یہ نماز جو ہے یہ کیا اثر ڈالتی ہے، یہ لاکھوں بار سن چکے ہیں، مگر میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی کروڑوں بار بھی بیان کرے گا تب بھی ہم پوری حقیقت کو سمجھ نہیں پائیں۔ یہ نماز دماغ کے اندر ایک صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے بہت سے راز ہیں۔ جب سجدہ کرتا ہے کوئی بھی انسان، بچہ ہو یا بڑا، سجدے میں چونکہ سارا خون بدن کا زیادہ تر دماغ کی طرف ہے، تو دماغ کا وہ حصہ
جو صحیح اور غلط میں تفریق کرتا ہے اس کو پورا صحیح خون ملتا ہے. جو سجدہ نہیں کرے گا چاہے جتنا ذہین ہو، اس کے دماغ کے اس حصے کو زندگی بھر خون کی وہ سپلائی نہیں ہوگی جو کریکٹ اور رانگ، رائٹ اور رانگ، صحیح اور غلط میں فرق کرنے کا جو پارٹس اللہ نے دماغ میں رکھے، وہ اس کو خون نہیں ملے گا تو کبھی بھی وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پائے، اکثر غلطیاں کرے گا. 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کی عادت ڈالو، اور پھر آپ نے فرمایا 10 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو ذرا سختی کرو. نماز کے سلسلے میں صرف نرم نرم نصیحت سے کام نہ چلاؤ، سختی کرو. اب اس کے بھی بڑے راز ہیں. کیوں یہ 10 سال میں سختی کیوں شروع کرائی؟ 10 سال کی عمر سے دماغ کے اندر آج کل کی جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کھڑکی نہیں کھلتی ہے جو اس سے پہلے تک بالکل بند رہتی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کھڑکی کو کہتے ہیں لو ونڈو، محبت کی کھڑکی. اور اسی لیے 10-11 سال کا بچہ دوست ڈھونڈتا ہے، 10-11 سال کی بچی سہیلی ڈھونڈتی، اور ایسے جذبات شروع میں دوست آتے ہیں کہ یہ اس پر مر جائے گا، وہ اس پر مر جائے گا، وہ تیرے بنا میں جی نہیں پاؤں گا، تیرے بنا میں جی نہیں پاؤں گی. ایسی باتیں دماغ میں آتی ہیں اس ونڈو کے کھلنے کے بعد، اور یہ بڑی خطرناک عمر ہوتی ہے. اور یہ شباب کو پہنچتی ہے، یہ جو کھڑکی ہے، اس کھڑکی سے جو جذبات بچے اور بچی کے اندر آتے ہیں وہ ہر بچے کے اندر آتے ہیں. کوئی صاحب اگر آپ میں سے یہ دعویٰ کریں کہ میرے اندر کبھی نہیں آئے تھے تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ پیدائشی بیمار تھے، اور آپ کو شبابی کھانی چاہیے اب بھی. فضول باتیں، یہ نیچرل بات، جیسے ناخن نکلے گا بال نکلیں گے، ویسے ہی انسان کے دماغ کے اندر اس طرح کے جذبات بچے اور بچی کے اندر آتے ہیں. اور یہ 13 سے 19 سال کی جو عمر ہے، جس کو آج کل ٹین ایج کہا جاتا ہے، یہ واقعی نہ لوہا ہے نہ سونا، یہ ٹین ہی ہے. ساری حماقتیں، غلط فیصلے، تمنائیں، ارمان، فلمی ڈائلاگ، یہ سب اسی عمر میں بچے اور بچی کے دل و دماغ پر بھوت کی طرح سوار. جو لڑکا کسی لڑکی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، وہ لڑکا یہی جملہ 10-12 لڑکیوں سے کہتا ہے، اور ہر لڑکی سمجھتی ہے کہ یہ مجنوں ہیں اور میں لیلا ہوں. حالانکہ وہ اکیلی لیلا نہیں ہوتی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کبھی اکیلی لیلا نہیں ہوتی. میں زمانے کے اندر گھس کر رہتا ہوں اور نوجوانوں کے اندر کی نفسیات کو ان سے اور ان کے ماں باپ سے زیادہ جانتا ہوں. میرے سامنے کوئی اگر مقدس ہونے کی باتیں کرتا ہے تو میں شعر پڑھتا ہوں کہ اتنی نہ بڑھا پا کہ یہ داماں کی ایک آئے، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے خدا دے. ایسے ماحول میں جہاں کے اس قدر فحاشی، عریانیت اور دھوکہ، فریب، فراڈ، ایک ایسے ماحول میں بھی ماں باپ اگر اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی طرف سے غفلت برتیں تو اس کا وہی نتیجہ تو نکلے گا جو آج کل نکل رہا. روز خبر آتی ہے کہ لڑکی بھاگ گئی ہندو کے ساتھ، روز خبر آتی ہے کہ وہ لڑکی نے جا کر مندر میں دھرم پریورتن کر لیا ہندو. یہ کیوں خبر آتی ہے؟
اس لیے خبر آتی ہے کہ ماں باپ نے بچی کو اسکول کالج بھیج دیا لیکن اونچ نیچ بالکل نہیں سمجھائی، کچھ نہیں بتایا۔ آپ کسی کو سمندر میں دریا میں ڈال دیں ہاتھ پیر باندھ کر تیراکی سکھائے بغیر تو ڈوبنے کے سوا اور کیا نتیجہ نکلے؟ ڈوبنے پر تعجب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بچ جانے پر تو تعجب ہوگا۔ فرعون اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اگر فرعون کو پتہ چل جاتا کالج کھول دو تو ساری قوم کے بچے تو یوں مر جاتے، مارنے کی کیا ضرورت؟ 99% آج کل کے مسلمان والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ کچھ خبر آپ میں سے کس نے اپنے بچوں کو اس چیز سمجھائی ہے زندگی؟ کتنے لوگ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ ماحول بہت زبردست ذہانت سے زندگی گزارنے کا ہے، بھروسہ مت کرنا، اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے دامن کو بچا کر رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو حقیقت ہے دنیا کی، سب جانتے ہیں کہ بےہودگی عام ہے، سب جانتے ہیں کہ بے حیائی عام ہے، سب جانتے ہیں کہ بچے اور بچیاں ناسمجھ ہوتے ہیں، خاص طور پر بچیوں میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ عورت کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ سمجھداری کے مقابلے میں بہت زیادہ جذبات کی ضرورت ہے۔ اگر جذبات عورت کے پاس زیادہ نہ ہوں تو وہ اچھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایک بچہ رونے لگتا ہے، ہم اور آپ تو اخبار پڑھتے رہتے ہیں، ہمارے کان کو جو نہیں روکتی، لیکن ماں بچے کے رونے کی آواز سن کر وہ ایک دم سے بے چین ہو جاتی۔ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ عورت میں جذبات زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پلاننگ کے ساتھ عورت میں جذبات کا تھوڑا سا حصہ زیادہ رکھا، اس لیے چھوٹی بچیوں سے تو غلطیاں ہونا بالکل ممکن ہے۔ لڑکیوں کی جو عمر ہوتی ہے 15 16 سال 17 18 سال، ان سے تو ایک بار کوئی کہہ دے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، بس ختم۔ اب وہ کچھ نہیں سوچیں گے یہ حضرت ہیں کون، یہ کتنے دن نبھائیں گے، ان کا کیریکٹر کیا ہے، ان کے ارادے وہ نہیں سوچیں۔ لڑکے بھی ماشاءاللہ آج کل لڑکیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ کبھی لائن میں لگے ہو تو سامنے جو صاحب کھڑے ہوتے ہیں ان سے کو بھائی صاحب ذرا سا آگے بڑھیے، لائن کھسک گئی، تو پلٹ کے جب پیچھے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ صاحب نہیں تھے، وہ تو میڈم تھی۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا انداز، ہم لوگ تو کم پڑھے لکھے۔ پڑھوائیے لوریٹو کانوینٹ میں پڑھوائیے، کانوینٹ کالج میں پڑھوائیے، سینٹ ایگزیویئر میں پڑھوائیے، اور بھگتیے نتیجہ کہ لڑکی چلی گئی سدھیر کے ساتھ، لڑکی بھاگ گئی سدھارتھ کے ساتھ، لڑکی بھاگ گئی کھنہ کے ساتھ۔ یہ وہ نام ہے جو پچھلے ہفتے میں آئے ہیں، میں فرضی نام نہیں لے رہا ہوں۔ اور یہ وہ لڑکے تھے جنہوں نے ہفتے 15 دن کے اندر اس لڑکی کا گلا گھونٹ کے مار دیا۔ جو لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کر، جنت کو اور اسلام کو چھوڑ کر، اللہ اور محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر وہ گئی تھی اس مشرک کے ساتھ، اس مشرک نے 10-15 دن اس کی عزتیں لوٹی، اس کی زندگی برباد کی، اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ 15 دن سے تم مکان کے اندر رکھے ہوئے ہو، ایک بار مجھے گھمانے تو لے جاؤ، تو خالی اس فرمائش پر گلا گھونٹ کے مار دو۔ یہ ہیں وہ مجنوں صاحب،
یہ ہے وہ عاشق. کیوں غلطی کی لڑکی نے؟ اس لیے غلطی کی کہ لڑکی کو زندگی کی نزاکتیں، زندگی کی اونچ نیچ اس کے ماں باپ نے بالکل نہیں سمجھائی تھی. اس لیے مجھے تو یقین ہے جتنی سزا لڑکی کو ملے گی اس سے کہیں زیادہ سخت سزا اللہ کے ہاں ماں باپ کو ملے گی. ہم لوگ حدیثوں میں پڑھتے تھے کہ آخری زمانہ جب آئے گا قیامت کے قریب کا تو سرکش بیٹیاں سرکش ہو جائیں گی، نافرمان ہو جائیں گی اور اپنے ماں باپ کو اپنے نوکر چاکر کی طرح سمجھیں گے. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کب ہوگا، کیسے ہوگا، کیونکہ بیٹے تو نافرمان ہوتے ہیں لیکن بیٹیاں نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جو حالت ہے وہ سب کے سامنے. اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے خطرناک امتحان ایمان کا اس وقت ہوگا جب دجال کی آمد قریب ہو. کیونکہ دجال کسی جن بھوت کا نام نہیں ہے، ایک ایسا پوری دنیا کا نظام، ایک ایسا ورلڈ آرڈر جس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہو، ہر بات میں دھوکہ، جھوٹ، فریب. اور جب یہ پوری زمین جھوٹ سے بھر جائے گی تب سب سے بڑا جھوٹا اور دھوکے باز دجال جو باہر آ جائے گا انسانی شکل میں. اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تو جھوٹ اور فریب کے دور میں سب سے زیادہ عورتیں اس میں مبتلا ہوں. اور یہاں تک فرمایا کہ دجال کا ساتھ دینے میں عورتیں اس طرح بھاگ دوڑ کریں گی، ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گی، دوڑیں گی اور دجال کا ساتھ پکڑ لیں گی، یہاں تک کہ سمجھدار مردوں کو اپنی عورتوں کو گھروں میں رسیوں سے باندھ کے رکھنا پڑے. یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. ہم دیکھ رہے ہیں وہ زمانہ آ گیا. یہ کیا تماشا ہے کہ نہ باپ کو فرصت ہے بچوں کو سمجھانے کی، نہ ماں کو اصلی کوشش کرے. آنکھ بند کر رکھی ہے لوگوں نے. اسکولوں اور کالجوں کا جو ماحول ہے اس میں کوئی بچہ بچ جائے تو مجھے تو حیرت ہوتی ہے، کیسے بچ جائے گا. خدا کے بندو، میرے عزیز بھائیوں، اپنی اولاد کی فکر کریں. ایک طرف پوری تحریک چل رہی ہے، ایک طرف انعام کا اعلان کیا جا رہا ہے کھلم کھلا، سوشل میڈیا پر اعلانات کی بارش ہے کہ جو ہندو لڑکا کسی مسلمان لڑکی کو بگا کر لائے گا اس کو 2.5 لاکھ روپے نقد اور ایک فلیٹ فل فرنشڈ رہنے کے لیے اور اس کو پیروں پر جمانے کے لیے جاب چاہیے ہوگا، جاب دیں گے. بزنس کی ضرورت ہوگی تو بزنس کرائیں گے. ایک طرف یہ تحریک ہے کہ آپ کی اور ہماری تمام لڑکیوں کو ہضم کر لیا جائے، اور ایک طرف ہماری بے غیرتی، غفلت، بے خبری، میں کون سا لفظ استعمال کروں جو آپ کو تھوڑا اثر کر جائے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی اپنی بچوں اور بچیوں کو بٹھا کر اس موضوع پر کبھی بات کرتے ہو. ہمارا خاندان علماء کا خاندان، لیکن میں بچپن سے لے کر شادی تک اور شادی کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کو ہزاروں بار، اتنی مصروف ترین زندگی ہے میری، اتنی کمزور صحت کے باوجود کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں دنیا کے چند مشغول ترین لوگوں میں سے، اس کے باوجود میں وقت نکالتا ہوں اور اپنی بچیوں کو زمانے کی اوشنیچ، اپنے بچوں کو پوری بات سمجھاتا ہوں، اور اس سمجھانے میں کسی شرم اور حیا سے کام لینے کو حرام سمجھتا ہوں.
حضرت عمر نے ایک بار اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے ایک عجیب بات پوچھی، اور حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی اور اللہ کے رسول کی بیوی تھی، حضور کی وفات کے بعد کی بات۔ حضرت عمر نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا، حفصہ ایک بات بتاؤ، مجھے اللہ کے راستے میں جماعتوں کی جماعتیں، لشکر کی لشکر اور فوجوں کی فوجیں بھیجنی ہوتی، بعض وقت بہت لمبا سفر ہوتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ کوئی شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دن تک پاک دامنی کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ باپ پوچھ رہا ہے بیٹی سے، اور بیٹی شرما کے بھاگ نہیں رہی۔ یہ مصنوعی شرم جو آج کل ہے جھوٹی، بالکل بیٹی نہیں کہہ رہی کہ باپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں، نہ بیٹی کہہ رہی ہے، زبان سے نہیں بول پا رہی لیکن 4 انگلیاں دکھاتی ہے اپنے باپ امیر المومنین حضرت عمر۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں 4 انگلیاں دکھا رہی ہو تم، اس سے مراد 4 مہینے ہیں؟ تو وہ سر ہلاتی ہیں، جی ابا 4 مہینے سے زیادہ شوہر کو بیوی سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت عمر فوراً فرمان جاری کرتے ہیں کہ 4 مہینے جس دن پورے ہونے لگے اس دن ہر اللہ کے راستے میں جانے والا مدینے واپس پہنچ جائے۔ 1 دن کی تاخیر ہوگی تو میں سزا دوں گا، چاہے وہ اللہ کے راستے میں گیا ہے مگر میں سزا دوں گا۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے اہم مسائل پر فکر مندی کا ثبوت۔ اب تو کم سے کم جبکہ یہ حالات ہیں، اللہ جانے کتنی لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہوں گی، اور یہ طوفان کہاں جا کر تھمے گا؟ کم سے کم اب ہوش کے ناخن لو۔ آپ اپنے بچوں اور بچیوں سے بہت قیمتی اہم باتیں کیجیے۔ آپ کو اگر تھوڑی جھجک ہے تو ہم جیسوں سے پوچھیے کہ میں کس طرح سمجھاؤں، اور سینکڑوں اور ہزاروں بیانات یوٹیوب وغیرہ پر اویلیبل ہیں جس میں یہ باتیں میں ہندی کی چندی کر کے کرتا ہوں، بہت سمجھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خطرے کو محسوس کرنے کی توفیق دے۔ یہ معمولی واقعہ غفلت کی انتہا ہے۔ ایک مسلمان شرک و کفر کی طرف چلا جاتا تو کروڑوں مسلمانوں کی نیند حرام ہو جانی چاہیے، بھوک ختم ہو جانی چاہیے، کمر ٹوٹ جانی چاہیے تھی کہ اللہ ہمارے جیتے جی ہو کیا گیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا یہ جملہ کہ اینقص الدین وانا حی، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی آئی ہے؟ کاش کہ ہمارے دلوں کے اندر تھوڑی سی غیرت آ جاتی۔ یہ بے غیرتی، یہ بے حسی کہاں پہنچائے گی ہم کو، اللہ جانے کہاں پہنچائے گی۔ میں نے آج اس لیے یہ بات چھیڑی ہے کہ آپ اس کو اپنے گھروں میں چلائیں، پہنچائیں، اور خدا کرے کہ یہ بیان جب اپلوڈ ہو تو پھر لاکھوں کروڑوں لڑکیاں بھی اس کو سنیں۔ وہ بچیاں ہماری ہیں، ان کی عزت ہماری عزت، وہ ہماری جگر کے ٹکڑے ہیں، وہ امت کے مستقبل کو روشن بھی کر سکتی ہیں، تعریف بھی کر سکتی ہیں۔ بہت بڑا کردار ہے ایک عورت کا۔ باپ کا اتنا بڑا حصہ نہیں ہوتا اپنی اولاد کی تربیت میں، اتنا ماں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔